یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی پوری دعوت کا خلاصہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی دعوت کیا ہے، تو اگر کوئی بندہ پوچھے تو آپ اس کو یہ آیت بتا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن مجید کے اندر ہم مومنین کو، تمام نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دعوت دے رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، مجھے اپنا خالق مانو، مجھے اپنا مالک مانو، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے جن کی تم لوگ سنتے ہو ان کو بھی میں نے ہی بنایا ہے، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، لہٰذا مجھے خالق مانو تاکہ تم لوگ کل قیامت کے دن میرے عذاب سے بچو۔ اب یہاں پر یہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی یہ ہے اور قرآن مجید کی پکار بھی یہی ہے۔ اب اگر غور کیا جائے اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے تقریباً 2/3 حصے کے بعد۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تو یہ ابھی تیسرے رکوع کے بالکل آغاز میں آیت آ گئی ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح آیات اتری تھی اس کے مطابق اس آیت سے پہلے آدھے سے زیادہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکا تھا، یعنی مکی دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزر چکا تھا، 13 سالہ مکی دور، اور پھر اس کے بعد مدنی دور کی بھی کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ آیت اتری۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے تو یہ وہ دعوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر دے رہے ہیں۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جو اگر آپ سورہ اعراف کھول کر دیکھیں یا سورہ شعراء، ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر الگ الگ نبی کا تذکرہ کر کے اس کی دعوت کو بتلایا ہے الگ سے۔ جس طرح کئی انبیاء کے تذکرے کیے سورہ شعراء میں، اور ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ ایک آیت ہمیشہ ایک جیسی رکھی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بارہا فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پھر آپ یہ آیت دیکھیں تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جن لوگوں کی تم سنتے ہو، جن آباء و اجداد کو تم مانتے ہو، ان آباء و اجداد کا خالق بھی میں ہوں۔ لہٰذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں وہ گزری، ان کے جو انبیاء تھے انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو تمام صحیفوں کے اندر اور قرآن مجید کے اندر مشترکہ آیت ہے کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا خالق ہوں۔ لیکن باقی انبیاء کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر بہت بڑا فرق تھا۔ وہ یہ فرق تھا کہ جو باقی انبیاء تھے وہ جب بھی دعوت دیتے تو وہ کہتے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یا قومی یا قومی، اے میری قوم اللہ سے ڈرو، یا قومی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی فرمایا اپنے نبی کو تو فرمایا یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، یعنی تمام انسانیت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی نبی تھے، صرف ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے آئے تھے، اور یہاں کے لیے ان پوری تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور جو ان کو دعوت دی گئی یہ بھی ایک عالمگیر اور ایک آفاقی دعوت تھی، اور جو ہمارے خود نبی تھے وہ بھی ایک آفاقی اور ایک عالمگیر نبی تھے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اسی بات سے بڑھایا یا ایھا الناس۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اگر کہیں بھی آ جائے تو یہاں پر اس وقت کے مطابق کفار مکہ زیادہ تر متوجہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مکہ کے کفار تھے وہ کھلم کھلا ان کے سامنے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو یہی دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں تم میری عبادت کرو، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، لہٰذا تم اپنے آباء و اجداد کی دعوت کے اوپر مت جاؤ، کیونکہ اس وقت کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے
کیا ہم آپ کی دعوت کو لے لیں اور اپنے آباء و اجداد کی دعوت کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا جن لوگوں کی جن بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر ہم آپ کی مانیں؟ لہٰذا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے جن باتوں کے اوپر ہمارے آباء و اجداد رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انہی کو سمجھا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے میں نے ان کو بھی بنایا، لہٰذا وہ بھی مخلوق ہے تم بھی مخلوق ہو، اگر ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا میری دعوت کو اپنا لو لعلکم تتقون، تاکہ تم کل قیامت کے دن میرے عذاب سے بچ سکو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ ایک تفسیر کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وحد اللہ، توحید عبادت کے لیے شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اگر آپ کی طہارت مکمل طور پر نہیں ہے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ طہارت وضو نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح اللہ کی توحید اپنے سینے میں بٹھانے کے لیے اس سے پہلے آپ کے لیے تمام عبادات کے لیے توحید شرط ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ کے دل میں توحید ہے، اللہ کو ایک جانتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اللہ تمام نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ مالک الملک ہے، تو پھر آپ کی عبادات اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر آپ کے سینے کے اندر توحید کا معنی نہیں پایا جاتا، توحید کا فلسفہ نہیں ہے، تو پھر یہ تمام کی تمام عبادات اللہ کے ہاں ختم ہے، یہ عبادات اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ توحید تمام عبادات کے لیے شرط ہے، توحید، لہٰذا یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ مخلوق ہوگی، خالق ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا یہ تمام دلائل ان کا تعلق توحید کے ساتھ، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں انسان کو بغیر عمد ترونہا، کہ اے انسان تم نہیں دیکھتے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے، یعنی میں نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، تم اس کو بھی دیکھتے ہو، لیکن تم میری خلقیت یعنی میں نے جن انسانوں کو بنایا، تمہارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں تم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہ سوچا جائے کہ اس کی ذات کیسی ہو، لیکن اس ذات نے جو جو چیزیں بنائی ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ارد گرد پہاڑوں کو دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد زمین کو دیکھیں، آپ اپنی ہی اسی زمین کے اوپر آب و ہوا کو دیکھیں، آپ اس آسمان کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو یہ تمام چیزیں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہاں کا اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ میں ہوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کس کس چیز کو بنایا اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تاکہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی بہترین چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نوع انسان کو بنایا، بہرحال بڑے بڑے علماء آتے رہے اپنے اپنے دور کے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کچھ لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو اس چیز سے بچنے کے لیے بار بار قرآن میں اسی چیز کی دعوت دی کہ میں تمہارا خالق ہوں، تم صرف میری عبادت کرو، کسی کو میرے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، باقی تمام مخلوقات ہیں، خالق ایک ہے، خالق صرف ایک میں ہوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر وہ کیا دلائل ہے؟ ہارون رشید نے ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے اوپر اگر آپ سے کوئی دلائل پوچھے جائیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی کہ آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واقعی طور پر مالک الملک ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو مختلف بولیاں ہیں، 30,000 10,000 20,000 40,000 اتنی بولیاں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسانوں کو سکھا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں سکھا سکتی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ وہ ٹوٹل مکمل طور پر 4 ایسے امام ہیں جن کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اجاگر کر دیا اور پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ وہ 4 امام ہیں جن کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری
اور دنیا کے اوپر ان کی تعلیمات کو پھیلا دیا۔ اب اس میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ایسے تابعی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے۔ 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور آخری جو صحابی تھے وہ 110 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کچھ دہریے ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اس دنیا میں، لہٰذا ہمیں آپ کچھ دلائل دو۔ تو فوری طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی میں ایک معاملے کے اوپر غور کر رہا ہوں، ابھی رکو۔ انہوں نے کہا ایسا کون سا معاملہ ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں اتنی تعریفات سنی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک معاملے کے اوپر، وہ کون سا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا مفکر فی امری، میرا ایک معاملے کے اوپر غور ہے، اور وہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی وہ کشتی ہے جو سمندر کے اوپر چل رہی ہے، جا رہی ہے اور آ رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ملاح نہیں ہے جو اس کو چلانے والا ہے، اور وہ سمندر کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے، لہٰذا وہ جا بھی رہی ہے اور آ بھی رہی ہے، لہٰذا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فوری طور پر جو اس وقت کے ادھریے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بے وقوف ہو چکے ہو، ایسی کوئی بھلا کوئی کشتی ہو سکتی ہے جو سمندر کی طغیانیوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور پھر جا بھی رہی ہے اور آ بھی رہی ہے اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو ڈوب جائے گی۔ اس وقت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ویحکم، تم پر افسوس ہو کہ جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات ایک خالق کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اسی وقت ان دہریوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ان کو ایسے عقلی دلائل دیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالق کی طرف ان کی خود بخود توجہ مرکوز ہو گئی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت تمام انبیاء کو دی۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے معاذ، میں تمہیں ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو یہود و نصارہ ہے، تم نے سب سے پہلے ان کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف، پھر تم نے میری طرف ان کو دعوت دینی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میری گواہی دینی کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب تم اس کی دعوت دے دو اور تم دیکھ لو کہ وہ پوری قوم اس دعوت کے اوپر آ چکی ہے، پھر اس کے بعد تم نے تمام احکامات کی طرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر تم نے ان کی دعوت دینی ہے لگتا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی دعوت دینی ہے۔ لہٰذا سب سے جو اول چیز ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اللہ کو ماننا مختار کل، اللہ کو ماننا قادر مطلق، اللہ کو ماننا ہر چیز کا مالک۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے یہ اللہ کو نہیں پہچان سکے جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، لہٰذا امت مسلمہ یہ غلطی نہ کرے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی بھی انسان اس چیز میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع اور نقصان دے سکے، ہمیں اولاد دے سکے، ہمیں ہماری تمام چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہو، وہ قادر مطلق ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وحدانیت کے اوپر دلائل ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کو خالق نہ مانا جائے، مالک الملک نہ مانا جائے، کوئی اور ہماری زندگیوں میں تصرف نہیں کر سکتا، صرف وہ ایک ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں میں ہم سب آتے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ ہیں یہ ان کے بارے میں دعوت ہے۔ اے لوگوں اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر تتقون کا مفہومی معنی لیا جائے تو یہی ہوگا کہ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا رہے۔ لہٰذا اس وقت کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نہ کہہ دے یا ایھا المجرمون، اے مجرموں، اگر ہم مجرموں کی فہرست میں آگے تو پھر اس کے بعد ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ لہٰذا ابھی سے اللہ کو مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی دو صفات کو بیان کیا ہے۔ ربکم، تمہارا رب ہوں، تمہارے پالنے والا ہوں۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ تمہارے پالنے والا میں ہوں، تمہاری یعنی ربوبیت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے، اور اللہ نے اس کو بیان کیا کہ تم کو پالنے والا میں ہوں، الذی خلقکم۔ دوسری صفت کو بیان کیا، تمہیں پالنا نہیں ہے صرف
بلکہ تمہیں پیدا بھی میں نے کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک آیت کے اندر اپنی دو صفات کو بیان کیا. تمہارا رب بھی میں ہوں اور تمہارا خالق بھی میں ہوں. لیکن اب بھی اگر انسان اپنی زندگی میں سویا رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس کو نہیں کوئی بچا سکتا. یہ بہت بڑی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالق کل ہم اللہ کو مانے اور مرتے وقت بھی ہمارا ایمان یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری زندگی کا نفع اور نقصان کا مالک ہے اور پوری کی پوری دنیا کا مالک الملک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.